محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے گا آج ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کتے کے تعلق سے۔ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت اگر گھر کے سامنے کتا روئے تو کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ سوال ہے اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں آپ کو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے گا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات فٹ ہو گئی ہے اور بہت ساری عورتوں کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر گھر کے سامنے کتا روئے یا بھونکے تو کچھ ہمارے گھر میں برا ہونے والا ہے، یا کوئی آفت یا کوئی مصیبت، کوئی بیماری آنے والی ہے۔ اور کہیں کہیں پر یہ بات بھی بولی جاتی ہے کہ اگر گھر کے سامنے کتا لگاتار روئے، کنٹینیو روئے، تو محلے میں یا گھر کے آس پاس میں کہیں بھی مطلب یہ ہے کہ موت ہونے والی ہے، مطلب کسی گھر کے اندر بھی انتقال ہونے والا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات فٹ رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بلی کے حوالے سے بھی، اگر بلی لڑائی کرتی ہیں یا روتی ہیں تو ان کے تعلق سے بھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط خیال اور وسوسے آتے ہیں کہ بلی رو رہی ہے بھگا دو، کتا رو رہا ہے اس کو مار دو۔ آخر کیوں روتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری بات، کتا جو ہے کس وجہ سے روتا ہے اور کتے کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ اور کتے کے اندر جو وفاداری ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور کتا کیسے بنایا گیا اور کس نے بنایا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں۔ اب آئیے گا، یہ بتانے سے پہلے کہ کتا کیوں روتا ہے، سمجھے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتا کیسے بنایا گیا، اس کے بعد میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کتا روتا کیوں ہے اور اس کے رونے سے کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، روح البیان کے اندر، روح البیان جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنایا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ حضرت آدم کے پتلہ مبارکہ کو آپ سجدہ کرو، دیدار کرو اور سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں حضرت آدم کو سجدہ کرو الا ابلیس۔ تو حضرت آدم کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، ملعون بن گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنا دیا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب ابلیس نے دیکھا تو دیکھ کر کے وہ حسد کی آگ میں جل گیا، حسد کی آگ میں جل گیا، اور اس نے غصے میں پتلہ مبارکہ کے اوپر تھوک دیا۔ سمجھے، یہ روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارکہ پر تھوک دیا، اور وہ تھوکا کون سی جگہ تھا معلوم ہے؟ جہاں پر آج آپ کی اور ہماری ناف ہے، جسے ٹونڈی وغیرہ کہتے ہیں اور نابھی کہتے ہیں، سمجھے، تو وہاں پر اس جگہ پر اس مقام پر تھوک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبریل جاؤ، شیطان ابلیس ملعون نے حضرت آدم کے پتلہ مبارکہ کے اوپر اپنا ناپاک تھوک ڈال دیا ہے، اس نے ناپاک تھوک تھوک دیا ہے۔ تو حضرت جبریل وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کی، مالک و مولا پروردگار کائنات، میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل جس جگہ پر اس ملعون کا ابلیس کا تھوک گرا ہے پتلہ مبارکہ کے اوپر، اس جگہ سے اس مٹی کو نکال لو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پتلہ مبارکہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، اس میں سے جہاں پر جتنی جگہ پر تھوک گرا تھا اتنی جگہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مٹی کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کے بعد میں پھر عرض کی، اے مالک و مولا، اب میں اس مٹی کا کیا کروں، اس مٹی کا کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جبریل
اب تم اس مٹی کا کتا بنا دو، سمجھے، کتا بنا دو۔ تو یہ جو کتا بنا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارکہ پر جو ابلیس شیطان نے جو تھوکا تھا، اس تھوک سے جو ہے یہ کتا بنا۔ تھوک ابلیس کا اور مٹی پتلہ مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے کتے کے اندر وفاداری کیوں ہوتی ہے، اور کتا شرعی اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر پالنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا شریعت میں، اس کی خاص وجہ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ دیکھیے گا، جو مٹی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارکہ سے، اور تھوک شیطان ابلیس کا، تو تھوک ناپاک ہوا، سمجھے، ناپاک ہوا۔ تو اس لیے کتے کا گھر میں پالنا یہ جو ہے منع کیا گیا ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو رال ہوتی ہے، اس کا جو تھوک ہوتا ہے نا، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر کتے کا تھوک گر جاتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اتنی مال و دولت ہے، سمجھے، کہ آپ کو چوروں کا خطرہ ہے اور آپ کی دولت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کتے کو آپ اپنی دولت کا پہرا لگانے کے لیے اور دولت کی حفاظت کے لیے آپ کتے کو باہر اپنے گھر سے پال سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ جب آپ کو سخت ضرورت ہو تب یہ آپ ایک جگہ بنا دیں، اور جگہ بنانے کے بعد جس سے کہ وہ گھر میں نہ آئے، اسے وہیں پر کھانا دانا دیتے رہیں، اور تاکہ وہ آپ کے مال کی حفاظت باہر ہی باہر کرتا رہے، سمجھے۔ لیکن اب یہ کتا محبت کیوں کرتا ہے؟ محبت اس لیے کرتا ہے انسان سے کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارکہ سے مٹی اس میں شامل ہے، سمجھے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام انسان، تو انسانوں سے کتا اس لیے بے پناہ محبت کرتا ہے، وفاداری کرتا ہے تمام جانوروں سے زیادہ، کیونکہ وہ انسان سے بنا ہے، انسان کی مٹی سے بنا ہے، سمجھے۔ اب آئیے گا، آپ یہ سمجھ گئے کہ کتا کیسے بنا۔ اب یہ بھی جان لیں کہ کتا اگر آپ کے گھر کے سامنے روتا ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کے ذہنوں سے بہت سارے سوال ختم ہو جائیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، اس کے اندر، اس کے حوالے سے اگر ہم کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ کتابوں میں لکھا کہ جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان جو ہے ہوا ریح خارج کرتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے، اور بہت ساری وبائیں اور بہت ساری ہوائیں اور ایسی مخلوقات جو گندی ہوتی ہے، تمام مخلوقات جو ہے جب اذان ہوتی ہے تو وہ بستی سے نکل کے بھاگتی ہے۔ تو وہ جو یہ ابلیس اور ہوائیں ڈبائیں جتنی بھی ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی بلکہ جانوروں کو دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہ اس کتے کو جب دکھائی دیتی ہیں تو یہ کتے ان ہواؤں کو دیکھ کر کے اور ان وباؤں کو، اور ابلیس اور جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے یہ کتے روتے ہیں، سمجھ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کتا اگر رو رہا ہے تو آپ کے گھر میں کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی بلا آنے والی ہے، یا بیماری پھیلنے والی ہے، یا کوئی موت آنے والی ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے۔ کیونکہ کتاب کے اندر صاف لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شہر سے، گاؤں سے بلائیں بھاگتی ہیں، اور وہ بلائیں ان کتوں کو، جانوروں کو دکھائی دیتی ہے، اور ایسی مخلوقات ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ان جانوروں کو دکھائی دیتی ہے۔ تو اس لیے بلی کے رونے سے، کتے کے رونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سمجھے۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔